سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اے لوگوں، بس پوچھو اور سوال کرو. اگر تم کو کسی بات کا علم نہ ہو، اگر تم کو کسی مسئلے کی بابت واقفیت نہ ہو تو پھر ان لوگوں سے پوچھو جن کو علم دیا گیا اور جن کے سینے نور علم سے منور اور روشن. یہ قرآن شریف کتاب الہی کی بڑی مشہور اور معروف آیت مبارکہ ہے جو موضوع سخن میں بنتی ہے. مقررین، قواعدین اور ان لوگوں کی گفتگو کا حصہ بنتی ہے جو تعلیم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ پوچھنا چاہیے، انسانوں کو معلوم کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی جھجک، کسی قسم کی شرم اور کسی قسم کا حجاب نہیں ہونا چاہیے. پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے. سوال کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے یا آدمی کی عزت گھٹ نہیں جاتی. مطلب یہ ہوا کہ سوال کرنا اچھی چیز ہے، سوال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو ہر بات کا معلوم ہونا ضروری نہیں اور ہر بات کا نہ معلوم ہونا یہ بھی ضروری نہیں. لیکن جہاں تک معلومات حاصل کرنے کا تعلق ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس کو معلومات نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو معلومات حاصل ہیں. انہوں نے معلومات حاصل کرنے کی جستجو کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وقت نکالا ہے، اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دست بستہ ان کے سامنے روزانہ بیٹھے ہیں، کتابوں کا انہوں نے مطالعہ کیا ہے، لغات ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں، شروحات وہ مطالعے میں رکھتے ہیں. تو اس لیے
ان کا درجہ، ان کا مقام نہ ماننے والوں سے بلند ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے، ترغیب کی جا رہی ہے، پوچھنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور یہ پوچھنا اچھی بات ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی مسئلے کے متعلق ان کو معلومات نہ ہوتی، ان کو علم نہ ہوتا، اگر وہ واقف نہ ہوتے تو وہ سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ ہم کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے، براہ کرم آپ اس کے متعلق ہم کو معلومات کی عنایت فرمائیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی متعلم ہوتا ہے اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو معلم ہوتا ہے۔ متعلم کا مطلب سیکھنے والا، حاصل کرنے والا، جس کے اندر جستجو ہوتی ہے، جس کے اندر شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے۔ اور معلم وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس صحیح معلومات رکھتا ہے، واقعی معلومات رکھتا ہے، محنت کر کے وہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، تو پھر وہ متعلم نہیں رہتا بلکہ وہ معلم کے درجے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض قرآن شریف کے اندر بتائے گئے، اس کے اندر آپ کا ایک فرض نبوت یہ بھی بتایا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی کتاب پڑھ کر نہیں آتا، کتاب سیکھا ہوا نہیں ہوتا، کتاب پڑھ کر نہیں آتا، بلکہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو سکھاتے ہیں۔ آپ سیکھے ہوئے یہ بھی آپ سکھاتے ہیں، اور کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری چیز بھی ہے جو یقیناً کتاب سے ہٹ کر، اس کتاب سے ہٹ کر چیز کا جو نام ہے وہ حکمت۔ وہ حکمت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، جن کو آپ اس کا اہل سمجھتے ہیں، جو لوگ سنبھال سکتے ہیں، جن کے اندر اسے سنبھالنے کی گنجائش ہے، برداشت ہے، ان کو آپ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ علماء کرام نے بتایا کہ حکمت سے مراد یہاں پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حکمت سے مراد یہاں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، حکمت سے مراد وہ باتیں ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتی اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے ہیں وہ حکمت کی باتیں، وہ کام کی باتیں، وہ مفید باتیں جو انسانیت کے لیے کام آنے والی ہیں، اس دنیا میں کام آنے والی ہیں، تجارت میں کام آنے والی ہیں، زراعت میں کام آنے والی ہیں، عبادت میں کام آنے والی ہیں، ریاضت میں کام آنے والی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ تو ایسی باتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ گویا اس امت کی پہچان، امت محمدیہ کی شناخت سیکھنے اور سکھانے سے۔ ان دنوں ہمارے پاس امتحانات ہو رہے ہیں، ان طلباء اور طالبات کے جو عصری علوم سیکھنے کے لیے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اور داخلے ہو رہے ہیں ان مدرسوں میں جہاں پر کہ دین کا علم سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، ایک طرف امتحانات ہو رہے ہیں، ایک طرف داخلے ہو رہے ہیں۔ اب علم چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، کوئی بھی علم ہو،
تو علم سیکھنا اور سکھانا اس امت محمدیہ کی پہچان. بغیر علم کے انسان نہیں ہو سکتا. تو پھر مسلمان کیسے ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر علم کی بڑی پیاس تھی، بڑی جستجو تھی، اور بڑا ذوق اور بڑا شوق ان کے اندر پایا جاتا تھا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ کتاب الہی کو سیکھتے تھے، اس کے معنوں کو سیکھتے تھے، اس کے الفاظ کو سیکھتے تھے، اس کے اسرار و رموز کو سیکھتے تھے، اس کے عوارف اور معارف کو سیکھتے تھے اور اس کا سبق حاصل کیا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی وحی نازل ہوتی اور آسمان سے فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ کو صحابہ کرام پر تلاوت فرماتے، ان کو سکھاتے اور بتاتے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ تعلیم دی ہے. یہ آیت مبارکہ مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی. یہ آیت مبارکہ مدنی ہے، یہ آیت مبارکہ لیلی ہے، یہ آیت مبارکہ نہاری ہے. اس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو علم عطا فرمایا کرتے تھے قرآن مجید. عزیزان محترم، یہی وہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بڑی بڑی مملکتوں پر اپنی دھاگ بٹھا دی. یہی وہ کتاب تھی کہ جس کی بنیاد پر، جس کو حاصل کر کے اور جس کے علم کی بنیاد پر انہوں نے بڑی بڑی حکومتوں پر قبضہ کیا تھا، بڑی بڑی زمینوں پر انہوں نے اپنی حکومت کے جھنڈے قائم کر دیے تھے. اس وقت کوئی دوسرے علوم تھے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ زراعت بھی جانتے تھے، وہ اپنی حفاظت کرنا بھی جانتے تھے، وہ حرب و ضرب کا علم بھی جانتے تھے، وہ گزشتہ قوموں کے واقعات کو بھی جانتے تھے، وہ حکمت کی باتوں کو بھی جانتے تھے، اور وہ ان ساری باتوں سے واقفیت حاصل کر چکے تھے جو کہ انسان کو اس دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف امت کو، امت کے افراد کو، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں، ان کو علم کی طرف، معلومات حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا. اگر یہ باتیں بیان کی جا چکی ہے، لیکن آج چونکہ موقع ہے، آج چونکہ وقت ہے اور ماحول ہے، اس لیے باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جائیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ جس مذہب سے ہم وابستہ ہیں اس میں علم کی کتنی اہمیت ہے، علم کا زیور کتنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور علم جاننا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کن عالما. جب آپ مسلمان ہیں، جب آپ نے اللہ کو تسلیم کیا ہے، جب آپ نے ختم نبوت کو تسلیم کیا ہے، فرشتوں کو تسلیم کیا ہے، یوم آخرت کو تسلیم کیا ہے، قیامت کے دن پر آپ کا ایمان ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، سوال جواب پر آپ کا یقین ہے، تو پھر آپ ناواقف نہ رہیے، جاہل نہ رہیے. جہالت بری چیز ہے اور علم نور ہے، اجالا ہے، روشنی اچھی چیز ہے. تو پھر آپ کچھ نہ کچھ دنیا کے اندر بن جائیے. کچھ نہ بننا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ بن جانا اچھی چیز ہے. کیا بننا پسند کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امتی کا؟ کہ کن عالمن، آپ پورے پورے جاننے والے بن جائیں، عالم بن جائیں، علم سے منور بن جائیں، علم کا اجالا پھیلانے والے بن جائیں، علم کا پیکر بن جائیں، معلومات کا خزانہ بن جائیں. کن عالمن،
اگر آپ عالم نہیں بن سکے، پوری معلومات آپ حاصل نہیں کر سکے، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی سبب ہو گئی، کوئی ذریعہ ہو گیا کہ آپ پوری معلومات حاصل کرنے کے موقف میں نہیں رہے، تو پھر ایک دوسرا آپشن آپ کو دیا جا رہا ہے، دوسرا ذریعہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کل متعلما، کم از کم متعلم تو بن جائیے، سیکھنے والے تو بن جائیے۔ اب صاحب نہ آپ عالم بنے، نہ متعلم، نہ سیکھنے والے بنے، تو بتا رہا ہے تیسرے درجے میں کم از کم سننے والے تو بن جائیے، کہ کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہے، کوئی آپ کو فقہ اسلامی کے مسئلے بتا رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی آیات کریمہ آپ کو بتا رہا ہے، کوئی دنیا کی زندگی کے پر اور بڑی مفید باتیں آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر آپ کا یہ کام ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکے تو کم از کم سن کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب اگر ہم سنیں گے بھی نہیں، توجہ نہیں دیں گے، غفلت میں رہیں گے، سستی کریں گے، تغافل کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاریں گے، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ جی آپ اپنی زندگی میں قدم کیسے آگے بڑھائیں گے؟ آپ کے معاملات کیسے طے ہوں گے؟ آپ مسائل اور مشکلات کو کیسے حل کریں گے؟ آپ کی عقل کا اور آپ کی سمجھداری کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کیسے ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علم کے نور سے منور ہوں، تو کم از کم سننے والے بن جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سننے والے ہوں گے تو کوئی سنانے والے ہوں گے، اور وہ جو سنانے والا ہوگا، وہ جو بتانے والا ہوگا، وہ جو مسئلے آپ کے سامنے واضح کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ عالم ہوگا، معلومات والا ہوگا۔ تو اسی سے اس دنیا کے اندر پتا چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو معلومات رکھتے ہیں اور کچھ لوگ معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ دو طبقے اس دنیا کے اندر ہو گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ کا اس طبقے سے تعلق ہو جائے جو معلومات رکھنے والا ہوتا، جو علم کے نور سے منور ہوتا ہے، جو لوگوں کو سکھاتا ہے، جو لوگوں کو پڑھاتا ہے، معلمی کے درجے میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے اندر بڑے بڑے معلم ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معلم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے معلم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے معلم ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ معلومات کا خزانہ سے بہت بڑے معلم ہوئے، جنہوں نے محنت کی، بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت میں گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد بن اسماعیل، اپنے گھر کو چھوڑا، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا اور کئی ملکوں کا دورہ کیا، کئی اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں بیٹھے، جی ان کی خدمت کی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمایا حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ امام المحدثین کہلائے۔ دنیا بھر کے اندر جتنے محدثین پائے جاتے ہیں ان سب کا امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ کیا گھر میں بیٹھ کر امام بن گیا؟ کیا گھر میں بیٹھنے سے آپ کو حدیثیں مل گئی؟ کیا گھر میں بیٹھنے سے آپ کو علم کا خزانہ مل گیا؟ نہیں، بلکہ آپ نے جستجو کی، آپ آگے بڑھے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، فاقے کیے اور کئی ملکوں کو آپ نے سفر کیا، اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے عاجزی کی، ان سے بنتی کی، ان سے عرضی کی، ان سے معاملہ کیا کہ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ عطا فرمائے۔ میں اپنے سینے کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک استاد کی خدمت میں گئے، یہاں تک کہ آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے ہزاروں اساتذہ سے علم حدیث حاصل فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے 4000 اساتذہ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم حدیث کو سیکھا۔ 4000 اساتذہ کوئی معمولی بات نہیں، گھر بیٹھے حاصل نہیں ہو جاتے۔ آج کی طرح آلات نہیں تھے، آج کی طرح نیٹ نہیں تھا، آج کی طرح اور وسائل و ذرائع نہیں تھے۔ اس وقت میلوں سفر کرنا پڑتا تھا، پیروں میں چھالے پڑتے تھے، تھکنا پڑتا تھا، فاتح اٹھانا پڑتا تھا، تب کہیں جا کر وہ علم کی دولت حاصل ہوا کرتی تھی، تب کہیں جا کر وہ امام المحدثین بنے، تب کہیں جا کر ان کے پاس علم حدیث کا خزانہ آیا۔ میرے عزیز و دوستو لوگوں، اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اب چاہے آپ دنیا کا علم سیکھیں، یقین اس کی بھی امت مسلمہ کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بات غلط کسی نے ذہنوں کے اندر بٹھا دی ہے کہ مولوی لوگ، یہ ملا لوگ، یہ ائمہ، یہ خطبہ، یہ مفتیان کرام صرف حاکم بننے کی بات کہتے ہیں، صرف عالم بننے کی بات کہتے ہیں، صرف مفتی بننے کی بات کہتے ہیں، صرف حافظ قرآن بننے کی بات کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اعزاز محترم، امت اسلامیہ کے اندر کیا مسلمان بیمار نہیں ہوتا؟ جب مسلمان بیمار ہو جائے تو کیا اسے علاج کرنے کے لیے طبیب کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر بھی امت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ اگر پیش آ جائے، کوئی کیس اگر پیش آ جائے تو اس کیس کو لڑنے کے لیے ایک مسلمان وکیل بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ جو دینیات سے تعلق رکھتا ہو تو اس مسئلے کو بتانے کے لیے مفتی کی بھی ضرورت ہے، نماز پڑھانے کے لیے امام کی بھی ضرورت ہے، پلین چلانے کے لیے پائلٹ کی بھی ضرورت ہے، مدرسے میں پڑھانے کے لیے استاد کی بھی ضرورت ہے، یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے لیکچرر کی بھی ضرورت ہے، لیبارٹری کے اندر تحقیق کرنے کے لیے ایک ریسرچ اسکالر سائنٹسٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ مسلمان علماء صرف دینی علم کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیے، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بنائیے، اپنے بچوں کو پائلٹ بنائیے، اپنے بچوں کو وکیل بنائیے، لیکن یہ سب بنانے سے پہلے ان کو مسلمان بنائیے، ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیے، ان کو قرآن مجید سکھائیے، ان کو 5 کلمے سکھائیے، ان کو سورۃ الفاتحہ سکھائیے، ان کو درود شریف سکھائیے، ان کو فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھائیے، ان کو سلام پڑھنے کا طریقہ سکھائیے، ان کو بزرگوں کے آداب سکھائیے، ان کو ماں باپ کا مقام سکھائیے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی چاہیے یہ سکھائیے، ان کو پڑوسی کا حق بتائیے، ان کو استاد کا ادب سکھائیے، ان کو مسجد کے آداب سکھائیے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سکھائیے، ان کو کھانے کا سلیقہ سکھائیے، ان کو رشتہ داروں کے حقوق بتائیے۔ یہ ساری باتیں دین سے، مذہب سے، اخلاقیات سے تعلق ہے۔ ایک بچہ ساری ڈگریاں رکھتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کھانا کیسے کھایا جائے، اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، اسے معلوم ہی نہیں کہ حج کیسے کیا جائے، اسے معلوم ہی نہیں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ استاد کا مقام کیا ہے، تو پھر اس نے آخر علم پڑھ کر ڈگریاں لے کر کیا حاصل کیا؟ لاکھوں روپے لے کر اس نے کیا حاصل کیا؟ عزیزان محترم، تو یہ بات غلط ہے، مسلمان علماء کبھی نہیں کہتے۔ اگر صرف ایسے ہی کہتے تو دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کا علاج کیسے ہوتا، ان کے مقدمات کیسے لڑے جاتے، دنیا کے اندر یہ نئی نئی ایجادات کیسی ہوتی؟ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں جو مسلمان علماء نے کی، قرآن کو پڑھ کر کی، قرآن کا مطالعہ کر کے، قرآن کی اسٹڈی کر کے کی ہے۔ مدرسوں سے جہاں علماء نکلے ہیں وہیں پر بڑے بڑے قانون دان نکلے ہیں، بڑے بڑے مصنفین نکلے ہیں، بڑے بڑے حکم
حکمرانی کرنے والے نکلے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن لیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سے مدرسے کے اندر داخلہ لیا تھا اور کون سے اسکول کے اندر داخلہ لے کر آپ مسائل کو حل کیا کرتے تھے؟ وہ مدرسے محمدی، وہ یونیورسٹی محمدی یونیورسٹی تھی، وہ کالج محمدی کالج تھا جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے علم حاصل کیا، دنیا کا بھی علم حاصل کیا، دین کا بھی علم، زمین کا بھی علم حاصل کیا، آسمان کا بھی علم حاصل کیا، مشرق کا بھی علم حاصل کیا، مغرب کا بھی علم حاصل کیا، مادیت کا بھی علم حاصل کیا اور روحانیت کا بھی علم حاصل کیا۔ عزیزان محترم، علم بڑی اہم چیز ہے۔ اپنے بچوں کو آپ زمین دیجئے، بہت اچھی بات، اپنے بچوں کو بہترین کپڑے بنائیے، بہت اچھی بات، اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلائیے، حلال کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات، اپنے بچوں کو آپ بہت سارے تحفے دیجیے، لیکن سب سے بہترین تحفہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں اسلام میں، علم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، معلومات سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے، علم و دانی سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی تحفہ ان کا دنیا میں بھی کام آنے والا ہے، آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، کیونکہ علم سے اب خود ماں باپ کا مقام ان کو معلوم ہوگا، رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ان کو معلوم ہوگی۔ آج بچوں کو سب معلوم ہے، رشتہ داریاں معلوم ہیں، ان کا مقام معلوم نہیں ہے، ان کی عزت سے وہ ناواقف ہیں، تو یہ باتیں اسی وقت معلوم ہو سکتی ہیں جبکہ علم ہو اور دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، دینیات کا علم ہو، تجوید کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، حدیث شریف کا علم۔ تو یہ علوم پڑھانا ہمارے بچوں کو بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہ ملے گا تو پھر یقین ہمارے بچے یقیناً جاہل ہیں۔ عزیزان محترم، اساتذہ ہمارے ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی اگر غریب ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں، غربت عیب نہیں ہے، مسلمان غریب ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی جاہل ہے، ناواقف ہے، علم پڑھا لکھا نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑا عیب مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ کہ جہالت سب سے بڑا عیب ہے ایک مسلمان کے لیے، اس جہالت کے عیب کو دور کرنا چاہیے کس سے؟ علم۔ اسی لیے یہ بات بارہا بیان کی جاتی ہے، جہاں کہیں علم کی بات ہوتی ہے، دانش کی بات ہوتی ہے، جلسہ ہوتا ہے، ایجوکیشن کے متعلق لکھ کر دیا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اس کے ذہن کو، اس کی فکر کو اور اس کے دل کو کس طرف موڑا، وہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ وہ علم تھا۔ کہا کہ اے انسان، تو سب سے پہلے علم حاصل کر، کتاب کو حاصل کر، کتاب کو پڑھ، کتاب سے تعلق قائم کر۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اسلام ہمارا کتاب سے تعلق قائم کرتا۔ عزیزان محترم، ہمارے جو بزرگ تھے دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی علم سے اور کتاب سے ان کو بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ ہمارے دکن کے اندر اپنے اپنے گھروں میں کئی خانے ہوا کرتے تھے، مودی خانے ہوا کرتے تھے، دیوان خانے ہوا کرتے تھے۔ وہیں پر علم سے اتنی دلچسپی تھی کہ جہاں مودی خانے، دیوان خانے ہوتے تھے، وہیں پر کتب خانے بھی ہوا کرتے تھے، لیکن آج کتب خانے ہمارے گھروں سے غائب ہو، ان کی جگہ اور دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ علم سے وابستگی، یہ علم سے تعلق ہی تھا جو ہمارے بزرگوں نے محسوس کیا کہ اپنی قوم کو علم سے دور نہیں رکھنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے
اس بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر مدرسوں کو قائم کیا۔ آج کچھ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر، اگرچہ کہ وہ پڑھے لکھے ہیں، اگرچہ کہ ان کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے، اگرچہ کہ وہ لیڈر ہیں، قائد ہیں، لیکن ان کو حقائق کا علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوز باللہ مدرسوں کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ ارے بھائی، آپ نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ہندوستان کی تاریخ پڑھیے، آپ بالکل اندھیرے میں ہیں، آپ ڈارکنیس میں ہیں۔ اگر آپ واقعی ہندوستان کی تاریخ پڑھتے، ہندوستان کی ہسٹری پڑھتے، تو آپ کو پتا چلتا کہ ہندوستان کے اندر قائم ہونے والے مدرسوں نے ساری دنیا کے اندر ہندوستان کی پہچان بنائی ہے، ہندوستان کی نیک نامی کی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے مقنن، بڑے بڑے لائر، بڑے بڑے قانون داں، بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹرز کہاں سے نکلے ہو؟ بڑے بڑے مصنفین کہاں سے نکلے؟ انہی مدرسوں سے پڑھ کر تو نکلے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدر نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، تو اس مدرسوں سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ غلط فہمی کل بھی پھیلائی گئی تھی، آج بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ ان مدرسوں سے نعوذ باللہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، ہر جگہ چھان بین کر لی گئی، ہر جگہ انویسٹیگیشن کر لیا گیا، لیکن ان مدرسوں سے سوائے کتابوں کے اور کچھ بھی نہیں نکلا، سوائے قرآن شریف کے اور کچھ بھی نہیں نکلا، سوائے مذہبی کتابوں کے اور کچھ بھی نہیں نکلا۔ الحمدللہ یہ مدرسے کل بھی انسان بنانے کے کارخانے تھے، آج بھی انسان بنانے کے کارخانے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس سرزمین پر انسان بنانے کے یہ کارخانے موجود رہیں گے۔ اللہ کے گھر کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں مہمان خدا آتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا گھر مسجد یہ مہمانان خدا کا گھر ہے، یہاں پر خدا کے مہمان آتے ہیں، تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ مدرسہ یہ رسول اللہ کے مہمانوں کا، اس لیے مدرسے کو مہمانان رسول کا گھر کہا جاتا ہے۔ وہ مہمانان رسول ہیں، اور جہاں مہمانان رسول ہوتے ہیں ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے اس ملک کے اندر آج سے 150 سال پہلے جبکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پیدا ہوئی، یو پی کے اندر بھی مدرسے قائم کیے گئے، آپ کے دکن کی سرزمین کے اندر بھی مدرسے قائم کیے گئے، تو یہاں ایک مدرسہ 1875 میں قائم کیا گیا جس کا نام جامع نظامیہ ہے، یہ ایک اقامتی مدرسہ ہے، اور یہاں پر الحمدللہ ہزاروں لاکھوں بچے علماء، مصنفین، معلمین پڑھ کر نکلے۔ الحمدللہ وہ حکومت کے اندر بھی الحمدللہ کام آئے، اور جو مذہبی زندگی کی وہاں پر بھی وہ کام آئے، عیدگاہوں میں کام آئے، مساجد میں کام آئے، دارالفتہ کے اندر کام آئے، دارالخضا کے اندر کام آئے، اور مساجد کے محراب کے اندر وہ کام آئے۔ تو عزیزان محترم، یہ مہمانان رسول مدرسوں میں پرورش پاتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کے مسلمان بڑے قابل فخر ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ان مدرسوں کو زندہ رکھا ہے۔ وہ خود بھی کھاتے ہیں، مہمانان رسول کو کھلاتے ہیں، خود کماتے ہیں، اور ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں اپنے مال سے، جو عالم بنتے ہیں، جو حافظ بنتے ہیں، جو قاری بنتے ہیں، جو مفتی بنتے ہیں، جو مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں اور امامت کا منصب سنبھالتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، ہندوستانی مسلمانوں کا ایسا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جسے یقیناً دنیا کا کوئی بھی مورخ بھلا نہیں سکتا۔ بہرحال کچھ قواعد ہوتے ہیں بچوں کو جب مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، جب وہ اچھا پڑھتے ہیں، نمبر لے کے آتے ہیں، رینک لے کے آتے ہیں، تو ان کو انعام دیا جاتا ہے، ان کو اسکالرشپ دی جاتی ہے، کتابوں کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، یا پھر ترقی کی شکل میں۔
اور کچھ بچے اگر غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تصاہل کرتے ہیں، غیر عادی رہتے ہیں، تو ان کو دیا جاتا ہے پنشمنٹ، سزا دی جاتی ہے۔ ان کو صرف سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان کو راہ راست پر لانا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کلاسز کی پابندی کریں، اپنا ہوم ورک صحیح کریں، کلاس ورک صحیح کریں، تعلیم کی طرف توجہ دیں اور کلاس سے غائب نہ ہوں۔ تو ایسے ہی جامعہ نظامیہ کے اندر جو کہ اقامتی درس کا ہے، ایک بچہ وہ درس سے غائب رہا تو تادیباً اس بچے کا کھانا بند کر دیا گیا۔ اس بچے کو کھانا نہیں دیا گیا کہ صاحب آپ نے سبق یاد نہیں کیا، یہاں سبق یاد کرنے والوں کو دلچسپی لینے والوں کو کھانا دیا جاتا ہے۔ جو بچے غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کو تادیباً ادب سکھانے کے لیے، ان کو راہ راست کرانے کے لیے ایک وقت کا کھانا بند کر دیا جاتا ہے، نہیں دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم کے پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اب نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ بچے کا کھانا تادیباً بند کر دیا گیا۔ رات میں 2 بجے جامعہ نظامیہ کے بانی شیخ الاسلام شاہ انباء اللہ فاروقی، جو اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خان، اعلیٰ حضرت نواب میر عثمان علی خان، اعظم جاہ معظم جاہ 3 پشتوں کے استاد تھے، وہ رات میں اپنے گھر سے توشہ لے کر آئے اور وہاں کے جو وارڈن تھے، جن کو معدب کہا جاتا ہے، ادب سکھاتے بچوں کو، ان سے کہا کہ صاحب بچوں کو اوپر اٹھائیے۔ بچوں کو اٹھائے گئے، ایک بچے کو دیکھنے لگے اور بتا کہ صاحب ان میں 30 بچے کھانا بن ہے۔ کہا کہ صاحب 30 بچے کھانا بنے۔ پہلے آپ نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد پوچھا کہ بیٹے بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں کچھ بھی عمل نہیں کرتا ہوں۔ نہیں بیٹے تم کچھ عمل کرتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ نمازوں میں پابندی نہیں کرتا ہوں، کچھ بذات پڑھتا ہوں۔ کہا کہ اور کچھ؟ کہا سوتے وقت میں سرکار دو عالم خدمت میں درود کا تحفہ بھیجتا ہوں۔ عزیزان محترم، بس یہی بات تھی۔ بچے کا کھانا ہندوستان حیدرآباد میں بند ہوا، لیکن سرکار دو عالم کو مدینے میں خبر ہو گئی۔ مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں سرکار تشریف لائے کہ ہمارا بچہ بھوکا ہے، جائیے اس کو کھانا کھلائیے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم لوگ جو مہمانان رسول ہوتے ہیں ان کی خبر سرکار دو عالم سے ناصر کو ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جو بچے علم حاصل کرتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر بتایا گیا کہ جو بچے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو طالب علم پڑھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم حاصل کرنے والے بچے کی فضیلت ہے۔ جب حاصل کرنے والے بچے کی یہ فضیلت ہے تو جو علم حاصل کر چکا عالم کی فضیلت کیا ہوگی؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ میرے عزیز اور دوستوں، ہاں اتنا پتا چلتا ہے کہ عراق کے اندر جب ہارون رشید کی حکومت تھی تو اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جایا کرتے، اور جب جاتے تھے تو بادشاہ تخت پر ٹھہر کر آپ کو خوش آمدید کہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ساری مملکت کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ایک مولوی کے لیے، ایک ملا کے لیے، ایک حافظ کے لیے، بولانے کے لیے آپ ٹھہر کر ادب و احترام کرتے، اس سے ساری جو مملکت ہے، ایوان حکومت ہے، اس کا سارے کا سارا جو وقار مٹی میں مل جاتا ہے۔ کیوں ایک مولوی کے لیے ٹھہرتے ہیں آپ؟ کیوں اس کی عزت کرتے ہیں آپ؟ ایسا ذہن آج بھی پایا جاتا ہے، ایسا ذہن پہلے بھی پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بادشاہ سلامت نے کہا خبردار، اب یہ جملے کہا آئندہ پھر یہ جملے تمہاری زبان سے نہیں سنوں، ورنہ پھر تمہاری زبان تمہاری چھٹی کے اندر نہیں رہے گی۔ ارے نادان، ارے بے وقوف، ارے علم کے مفلس، میں ابو یوسف کی قدر نہیں کرتا، ابو یوسف کے سینے میں جو علم محمدی ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں۔ ابو یوسف کے سینے میں جو قرآنی علم ہے اس کی قدر کرتے ہوئے میں اپنے تخت پہ ٹھہر جاتا ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ عالم کا مقام کیا ہے۔
عالم کا درجہ کیا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں؟ یقیناً یہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم کا مقصد عمل ہوتا ہے، عمل۔ اگر عمل نہ ہو تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے بچے ماشاءاللہ جو بھی پہن کر اب مسجدوں کو آنے لگے ہیں اور شادی کے موقع شملہ بھی پہنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت رسول ہے۔ یہ شملہ پہننا تو سنت رسول ہے، لیکن روڈ پہ ناچنا یہ سنت رسول نہیں۔ شملہ پہننا سنت رسول ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو بڑا ثواب ہے، لیکن یہ ناچنا نہ رسول کی سنت ہے نہ کسی صحابی کی سنت۔ برائے کرم اس کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔ جو مدرسے کھل گئے آپ کے علاقے کے اندر بھی، اقبال العلوم ایک مدرسہ ہے، جو حافظ بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، مفتی بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو واقعی مسلمان بچہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ادب و احترام اس کے دل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور دنیا سے گزر جانے کے بعد خبر پٹھائے کر فاتحہ پڑھنے والا اے پروردگار میرے ماں باپ کو بخش دے، یہ الفاظ اس کی زبان سے اگر نکلنے کی توفیق رکھتے ہیں تو بچے کو یہاں پڑھائیے، کالج میں بھی پڑھائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے، وکیل بھی بنائیے، پائلٹ بھی بنائیے، سائنٹسٹ بھی بنائیے، مگر کچھ نہ کچھ اسے بنائیے، اسے جاہل مت چھوڑیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں پوچھو، پوچھنے میں شرم کیسی؟ یہ پوچھنے والی جو شرم ہے وہ جہالت کی شرم تمہارے اندر سے نکال دیتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان لکھا پڑھا ہو، مسلمان وہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو، ایک مسلمان IAS ہو، ایک مسلمان IPS ہو، ایک مسلمان بڑے عہدے پر قائم ہو اور اچھے عہدوں پر زندگی گزارے، اور وہ اپنے خاندان کا کفیل بنے، اپنے بچوں کو عزت والی زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین اسلام اور دنیاوی تعلیم ہر دو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔